اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 27 سے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور اب یہ وہ زمانہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات بہت تنگ تھے اور کئی کئی دن فاقوں پہ گزرتے تھے، تو ازواج مطہرات بھی پریشان تھی، اور ان میں سے ان کا تھوڑا سا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہمارا نان نفقہ تھوڑا بڑھایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے رتبے سے آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریلیکسیشن دی کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں صرف دنیا کی زینت زیب و زینت چاہیے، تمہارے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر ان کیس کہ تم ایک اللہ کے نبی کی بیوی ہو تو پھر تمہیں میں بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق مہیا کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات سے معاذ اللہ کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، بلکہ ان کو ان کے مرتبے کا احساس دلانا مقصود تھا کہ تم ساری امت کی مائیں ہوں اور رول ماڈل ہو ساری امت کی بیٹیوں کے لیے، اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام نہ کرنا۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہاں پہ جو بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے، تو جو حکم ماں کے لیے ہے وہی حکم بیٹی کے لیے بھی ہے، اور تمام امت کی بیٹیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی ماؤں جیسی ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ تمام احکامات ایز اٹ از ہیں جس طرح ان کے لیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دبی زبان میں کسی سے بات نہ کیا کرو۔ تو جیسے ہم مارکیٹ میں گئے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ دکاندار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، وقار کے ساتھ گفتگو کریں، لمبی چوڑی باتوں کو ڈریگ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں۔ ورک پلیس پر بھی اپنے وقار کا خیال رکھیں اور ٹو دا پوائنٹ ضرورت کے تحت بات چیت کرنا میں حرج نہیں ہے، لیکن بس خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی آواز میں ایک تو لوچ لے آتے ہیں، دوسرا ہم پھر ایک ہنسی مذاق اور اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ اگلے انسان کے لیے ماحول ایزی گوئنگ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے لیے مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ اور اپنے گھروں میں، اور دوسرا یہ کہ صاف اور سیدھی بات کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے میں یہی حالات تھے جو آج ہمارے اسلامی معاشرے کے حالات ہیں، کہ عورتیں بس سجتی تھیں، دھجتی تھیں، اور مارکیٹس میں جس طرح اب نکلتی ہیں وہ میلوں میں نکل جایا کرتی تھیں، اور ہر وقت بس ان کا یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح اپنا تبرج کا اظہار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ گھروں میں ٹک کر رہو۔ سب سے بہترین جگہ کسی عورت کے لیے ہے تو وہ گھر ہے، لیکن بوقت ضرورت تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کوئی عورت کوئی جاب وغیرہ بھی کرتی ہے تو اسلام میں ممانعت نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن بلا ضرورت خواہ مخواہ گھروں سے باہر رہنا اور مالز میں پھرنا
یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور ان میں کچھ خیر بھی نہیں ہے ان باتوں میں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ احکامات جو ہم نے سورہ نساء میں طلاق کے احکامات پڑھے، ہم نے وراثت کے احکامات پڑھے، رضاعت کے احکامات پڑھے، حلال اور حرام رشتوں کے جو احکامات پڑھے، وہ سب چیزیں بھی اس میں یہی انکلوڈ ہو رہی ہیں نا۔ یہ اللہ نے ہم سب کو حکم دے دیے ہیں یہ چیزیں ایسے کرنی ہیں۔ اب جو اپنی وراثت کو ایمانداری سے تقسیم نہیں کرتا یا سرے سے قائل ہی نہیں ہے کہ میں نے بڑی محنت سے مال بنایا صرف میرا ہے، تو وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جس نے ایسے کیا وہ تو سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اور اب یہاں پہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آ رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کے آغاز میں، میں نے سورہ کے آغاز میں شان نزول میں ڈسکس کیا تھا حضرت زید کے متعلق، اب وہ واقعہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ تو اس شخص سے مراد حضرت زید بن حارثہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی بیوی سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید سے کر دیا تھا، مگر دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا تھا، اور اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ تو اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہ رہا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ عورت کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے، اور یہی اللہ کی سنت ان تمام انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جب حضرت زینب کو طلاق دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر کے عرب کی اس قدیم رسم کو توڑ دیں جس کی روح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ اس پر اہل عرب سخت نکتہ چینیاں کریں گے، اس آزمائش میں پڑنے سے بچنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے کوشش فرمائی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں۔ اور اہل عرب کی جو نکتہ چینیاں تھیں نا، وہ بھی صرف ایسے اعتراض برائے اعتراض نہیں، اخلاق سے انتہائی گرے ہوئے الزامات وہ لگاتے تھے کہ اس طرح کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو
پہ ان کا دل آ گیا اور انہوں نے اس کو طلاق دلوا کے اس سے خود نکاح کر لیا۔ اس حد تک گری ہوئی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس وجہ سے اس قدم کو اٹھاتے ہوئے گریز فرما رہے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر جب زید ان سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی طلاق دینے کی خواہش وہ جو رکھتے تھے اسے انہوں نے پورا کر دیا، اور اپنی متعلقہ بیوی سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا، تو تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے فرما دیا۔ اور حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ آسمانوں میں ہوا تھا، یعنی کہ باقاعدہ نکاح کی اس طرح رسم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ اللہ نے آپ کا نکاح ان سے فرما دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایک رشتہ ہے ازدواج جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، قائم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ لوگوں سے فرماتے ہیں، امت محمدی سے فرماتے ہیں، آیت نمبر 41 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، یہ منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختم کرنے کی بھی دو اللہ تعالیٰ کی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ رسم ہی ختم ہو جائے کیونکہ یہ منہ بولے بیٹے پھر وراثت میں بھی حقدار بن جاتے تھے، اور ایک محرم رشتوں کی ایک ایسی لسٹ بن جاتی تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر وہ زندہ رہتے پھر ان کی اولاد کو کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہی سمجھا جانا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اب اس بات سے، اس فکرے سے تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر فرما رہے تھے۔ ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی وہ بیٹا تھا ہی کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا رہی ہیں، تب بھی اس کی، اگر وہ نہیں بھی ہے نا حقیقی بیٹا، تب بھی اس کی چھوٹی ہوئی عورت سے نکاح کرنا کچھ ضروری نہیں تھا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک نہیں آنے والا۔ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری بھی کر سکتا تھا۔ لہٰذا اب جب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے رسم جاہلیت کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی کرنا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا، اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ 5 پیغمبر جو ہے نا وہ اولو العزم ہیں، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے انتہائی تکالیف برداشت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف دیکھیں کہ ایک دور ایسا چل رہا ہے کہ دشمن ہر طرف سے پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ کوئی غلطی کریں تو ہم ان کے مشن پہ، ان کے کردار پہ فوراً باتیں بنائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس نازک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضیق میں اس طرح کے معاملات زندگی میں ان کے تمام عمر رہے، جو انہوں نے اس امت کے لیے پتہ نہیں کون کون سی ایسی مشکلات تھیں جو برداشت کی تاکہ امت کا جو فریضہ ہے نا، نبوت کا جو حق ہے، جو علم ان تک پہنچانا ہے، وہ مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ
امت مسلمہ سے فرما رہا ہے بلکہ تمام لوگوں سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرتا ہے، اور ذکر کا خصوصاً ذکر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، جوارے سے بھی ہوتا ہے۔ جوارے سے ذکر یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں نا وہ سارے، وہ ہم ان کو اسی مقصد میں استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہمارے جوارے کا ذکر و شکر ہے۔ اور ہماری زبان کا ذکر وہی ہے جو ہم تسبیح اور تقدیس اور سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، جو بھی ہم درود پاک، یہ سب ذکر ہے۔ لیکن یہ ذکر جو ہے نا یہ بھی معلق رہتا ہے جب تک کہ ساتھ آپ اعمال صالح نہیں کرتے۔ تو ذکر کی کثرت کریں، لیکن صرف تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، یہ والا سین نہ ہو۔ اپنے دل کو بھی پھیریں، اپنے دل کو بھی ماریں۔ بڑی جگہوں پہ ہمیں بہت کچھ سہ کے دوبارہ آپ کو ایک بڑے عزم سے اٹھنا پڑتا ہے اور دوبارہ چلنا پڑتا ہے ایسے سچویشنز میں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی، لیکن یہی مومن کی ایک روش ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ مومن کی پوری زندگی جو ہے نا وہ کوشش سے تعبیر ہے، تو بس اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہیں۔ باقی ہمارے اعمال کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ وہ اس قابل بھی ہیں یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی نظر کرے، لیکن ہماری کوششیں اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری کوششوں کو میں دیکھوں گا، تو کوشش کریں، اور یہ بھی اپنی کوششوں کی جانچ پڑتال بھی رکھیں کہ جو کوششیں ہم کر رہی ہیں وہ صرف تھکاوٹیں نہ ہوں، حقیقت میں سنت کے مطابق ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پلڑوں میں کوئی وزن بھی دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 45، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ یعنی کہ جو بھی نکتہ چینیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ ہو رہی ہیں تو کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بس یہ آیت آپ کی زندگی کا سمجھ لیں کہ محور ہونی چاہیے۔ جب بھی لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں، دین کے راستے میں کوئی قدم اٹھائیں اور پھر لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں، لوگ آپ پہ ریاکاری کے الزام لگائیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، تو کبھی لوگوں کی باتوں میں آ کے نا جس راستے کو چنا ہے اس کو چھوڑے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبات کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی کہ اگر نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہو گیا اور اب آپ نے تعلق زن و شو بھی ہو گیا تو پھر تو ایک مکمل مہر دینا ہوگا، عورت اپنی عدت بھی پوری کرے گی۔ لیکن نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی بچی کو، لیکن پھر آپ نے طلاق دے دی، تو اب یہ ہے کہ عدت بھی ان پہ نہیں ہے اور مہر بھی جو ہے نا وہ آپ کو نصف دینا پڑے گا، مکمل مہر نہیں دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،